سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہیں سارے لوگ؟ الحمدللہ. بہت محنت کرنی پڑ گئی. بہت محنت کی ہے اور اس کا اگر 10% آپ محنت کر لینا تو رنگ ہی اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے سنیں. جتنی دیر بھی گفتگو سنا کریں نا تو تھوڑا زندہ دلی کے ساتھ سنا کریں. اور ممبر شریف پر جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کم سے کم دعائیں کرتے رہا کریں. ہاں، اور اگر دعا دینے کی بھی فرصت نہ ہو تو بھائی بتاؤ تسبیح منگا دیں وہی پڑھتے رہے. تھوڑا سا ذرا مزاج بہتر کریں اور کرسی تخت بیڈ سے زیادہ دل میں جگہ پیدا کریں. یہ تنگ نظریاں اور یہ بدلیں اپنے آپ کو، تھوڑا سا بیداری پیدا کریں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کھینچ بھی نہیں سکتے تو کم سے کم اس پہ بوجھ بھی نہ بنا. تو سبھی سے گزارش ہے جتنی دیر سنیں محبت سے سنیں. اگر تھک گئے ہوں تو آرام کریں. تھکے ہیں کہ سنیں گے ابھی؟ اتنے لوگوں نے اتنی تیز آواز نکالی. خیریت ہیں سارے لوگ؟ کہیے ذرا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ آپ کو میرے بعد یوں سمجھیں کہ پورے علاقے کی بڑی مقبول ترین شخصیت حضرت علامہ مولانا احسان صاحب اللہ دامت اللہ العالی جلوہ گر ہیں. کم سے کم جوانوں کو ان کی سفیدی دیکھ کے سیکھنا چاہیے. یہ اس عمر میں اس جذبے کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں اور سن بھی رہے ہیں تو کم سے کم ہماری جوانیوں کو تو تھوڑی شرم آنی چاہیے. ہم جوان ہو کے بولنے تیار نہیں ہیں. تو آپ کو بھی حضرت کی بھی گفتگو سننی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں. لیکن میرا اپنا مزاج ہے انیس بھائی، میں کبھی مجمع دیکھ کے تقریر نہیں کرتا. میرا دل تب کرتا ہے تقریر کرنے جب سننے والے لوگ صحیح ہوں، صحیح لوگ ہوں. اگر سونے والے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں بھی ہوکا نہیں ہے کہ تقریر ہونی چاہیے. تھکے بیٹھے ہیں، آرام کی فرصت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ بھائی شعیب صاحب دیرینہ تعلقات ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. حکم تھا ان کا کیونکہ میں 46ویں میں بھی نہیں آ پایا تھا اور اس کے بعد اب برسی میں آنے کا مجھے موقع ملا ہے. بس برکت کے واسطے ہم سبھی حاضر ہوئے بھائی. تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے اور یہ کیمرے والوں سے گزارش ہے، آپ کا یہ موبائل لگ گیا کم سے کم آپ بھی نہ بس ایسے بیٹھیں کہ آپ بھی جلسہ سننے آئیں. ٹھیک ہے، بات اچھی لگے تو انشاءاللہ آپ بھی بولیں گے سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور آپ ہمیں دیکھیے، موبائل میں نہیں، ہمیں دیکھیے. ٹھیک ہے، موبائل میں نہیں، ہمیں دیکھیے آپ اور ڈائریکٹ بات سنیے. جو بھی ہم کہنا چاہیں ذرا کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. چلیے خیر آپ کی مرضی، جیسے تیرے پرمل ویسے میرے گیت. ضروری نہیں ہے. میں شعیب بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 1 گھنٹہ بولنا ہے. مجبور نہ کریے گا، بس جتنی دیر گفتگو ہوتی ہے چلنے دیجیے گا. ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہے. اب حضور کو پکاریں، کہیں یا رسول اللہ. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المطیع المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن. غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد.
بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے نقیب اہل سنت بھائی زیغم رضا صاحب قبلہ سے اچھے اشعار سنے اور نعتیں آپ نے بہت اچھی سنی ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ عدد کی گفتگو سنیں گے۔ بس اس بات پہ غور کریں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جاتے ہیں جو ان کے انتقال کے بعد ان کی مغفرت کی فکر کرتی ہے، اور وہ اولاد بھی خوش نصیب ہے جس کو خدا نے ایسے ماں باپ دیے جنہوں نے اپنی اولاد کا رشتہ حضور سے مضبوط رکھا ہے۔ یقیناً موت تو سبھی کو آنی ہے، مرنا بھی سبھی کو ہے، لیکن دعا کیا کرو کسی کے سامنے باپ کا جنازہ نہ اٹھے۔ ماں باپ یہ وہ دولت ہیں، اگر چلے جاتے ہیں تو خوشیاں روٹ جاتی ہیں، اگر یہ چلے جاتے ہیں تو زندگی کے رنگ چلے جاتے ہیں۔ میں ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، میں نے کچھ تصویریں اس زلزلے کی دیکھی، کچھ ویڈیوز جو نیوز پہ چل رہی تھی حضرت، میں نے ان بچوں کو دیکھا جو بن ماں باپ کے رہ گئے، ان کے باپ نے بینک بیلنس بھی چھوڑا، زمین تو باقی ہی ہے، دولت بھی چھوڑی، لیکن جب وہ اس ملبے کے پاس آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا جو زندگی میں ماں باپ کی قبر بن گیا، تو ان کے چہرے کے رنگ بتاتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت بھی ان کے غموں کو دور نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی ساری دولت بھی ان کے دکھ نہیں بانٹ سکتی۔ کتنی تصویریں تو ایسی ہیں جنہوں نے انسانیت کو بس یوں سمجھے ہلا کے رکھ دیا، ان کا درد بیان نہیں ہو سکتا۔ یار اللہ سلامت رکھے ان کو جن کے ماں باپ ہیں، اور وہ ماں باپ کی عزت کیا کرو، قدر کیا کرو۔ اگر یہ چلے گئے تو دکھوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اگر یہ چلے گئے تو تکلیفوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر سچی بات کہوں تو سچ یہ ہے، کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہو، کتنے بھی گہرا تعلقات والا ہو، وہ تمہاری ترقی سے خوش نہیں ہوتا، صرف تمہارا باپ ہوتا ہے جو تمہیں خود سے بڑا دیکھ کر کے خوش ہوا کرتا ہے۔ یہ سچائی صرف باپ کے رشتے میں ہے جو تمہیں بڑا دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ جب تم کامیابی حاصل کرتے ہو، وہ باپ جس نے پوری زندگی انگوٹھا چھاپ کر کے، صرف انگوٹھا لگا کر کے زندگی گزاری ہے، جب تیرے ہاتھ میں ہائی اسکول کی سند دیکھتا ہے کلیجہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ جب تجھے اچھی ڈگری کے قابل دیکھتا ہے وہ فخر کرتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو MBBS بنے وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو حافظ قرآن بنے وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو قاری قرآن بنے وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ یار جسے زندگی میں کسی نے سلام نہ کیا، اگر وہ تجھے سلام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے، فخر سے کہتا لوگوں یہ میرا بیٹا ہے۔ جس کے لیے دنیا کبھی کھڑی نہ ہوئی، اگر اولاد کے لیے اٹھتا دیکھے کہتا یہ میرا بیٹا ہے۔ اے باپ بتا تو صحیح تجھے کیا ملا؟ نہ تجھے عزت ملی، نہ تجھے سلام ملا، نہ کسی نے تیرے لیے تعظیم کے لیے دو جملے کہے۔ جو کچھ کہا گیا بیٹے کے لیے کہا گیا، بتا تو خوش کیوں ہوا؟ تو باپ کہتا ہے تم نہیں دیکھ
دیکھتے ہو اس کے قد میں میرا قد نظر آتا ہے، اس کی بلندی میں میری بلندی نظر آتی ہے۔ جب دنیا اس کے آگے جھک کے سلام کرتی ہے وہ سلام اس کو نہیں اس کے باپ کو ہوا کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اس لیے صرف باپ وہ ہوتا ہے، صرف باپ ہوتا ہے جو تیری بلندی دیکھ کے خوش ہوتا ہے، صرف باپ ہوتا ہے جو تیری ترقی سے راضی ہوتا ہے۔ اگر یہ چلا گیا پھر نہیں ملے گا۔ قدر کیا کرو ان رشتوں کی، خیال کیا کرو اپنے کیا ہوتے کبھی سوچا نہیں۔ حضرت جی غلط نہیں کہہ رہا، مجھے انیس بھائی نے بتایا، بہت خوشی ہوئی، کہتے ہیں آج تک ہمارا پریوار الگ نہیں رہتا ہے، ورنہ 4 پیسے کمانے کے بعد بندہ 4 انچ کی دیوار کھڑی کر کے کہتا نہیں دروازہ ادھر مت کھولنا، اپنا دروازہ ادھر کو رکھنا۔ یہ زندگی ہماری ہو گئی ہے، سگا سگے کی ترقی دیکھنے تیار نہیں۔ اگر دیوار نیچی ہے اور پڑوس میں سگے بھائی کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ جائے، سگا کہتا ہے یہ خوشبو آئی کیسے؟ میں اسے چٹنی میں بدل دوں گا، میں اس کے گھی کو پانی میں بدل ڈالوں گا۔ ہم دنیا کی دعوت کر دیتے ہیں لیکن اپنوں کی نہیں۔ سب کو کھلائے گا، پدان ٹھیکیدار زمیندار جمعدار سارے بیٹھ کے کھا گئے، نہیں بلانے جاتا کسی اپنے کو، کہتا گیا تو میرا قد چھوٹا ہو جائے گا۔ تو پتا ہے تجھے جانتا ہے اپنے کون ہوتے؟ ایک بندے کو کینسر ہو گیا، بڑا امیر بندہ اور 25-35 سال سے امریکہ کے اندر تھا، دولت بہت کمائی، کینسر ہوا، ڈاکٹروں نے کہا بس تو 2 مہینے کا مہمان ہے، نہیں بچے گا، گھر چلا جا۔ جس کے پاس سارا پیسہ تھا جو چاہتا خرید لیتا، لیکن جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تو سب کچھ خرید سکتا ہے لیکن سانسیں نہیں خرید سکتا، سانسیں نہیں خرید سکتا۔ اور یار ان کی عزتیں کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ جہاں ڈاکٹروں کے نسخے فیل ہو جاتے ہیں وہاں سے قرآن کے نسخے شروع ہوا کرتے، لیکن ہم ان سے دور ہیں۔ ابا بھی کہتا مولوی کے دھورے مت جائیے، بڑا دقیانوس ہے، پرانی سوچ رکھتا مولوی، مولویوں میں مت بیٹھنا، ان کی سوچ پرانی ہے۔ قسم خدا کی جب ساری عقلیں فیل ہوتی ہیں تب یہی پرانی عقل کام آیا کرتی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا نہیں بچے گا، 2-3 مہینے کا مہمان ہے، جا مل لے اپنے پریوار سے، موج کر اپنے گھر جا کر۔ جس کی زندگی کے 2 مہینے رہ جائیں اسے پتا ہو میں 2 مہینے جیوں گا، کبھی مسکرا سکتا ہے؟ 2 مہینے کا یار اگر یہ بتا دیا جاتا اس کی زندگی 50 سال ہے تو بندہ کبھی 50 سال مسکراتا نہیں۔ اگر موت کا دن بتا دیا جاتا تو کوئی دیوار تو کیا ایک اینٹ نہیں لگاتا، اس لیے کہ موت سے ڈر لگتا ہے۔ جب اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تو نہیں بچے گا، 2 مہینے کا مہمان ہے، پھر سوچنے لگا کہاں جاؤں، بڑے بڑے ڈاکٹر فیل ہیں، پھر دل نے کہا یار چل کسی اللہ والے کے پاس چلتے ہیں، سنا کہ دعائیں بڑی کام آیا کرتی ہیں۔ ایک مجذوب کی چوکھٹ پہ گیا، اس سے کہنے لگا ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مجھے کینسر ہے، کہا 2 مہینے کا مہمان ہوں۔ اس نے کہا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا فلاں ملک کا رہنے والا ہوں۔ کہا پتا اپنے ملک کب سے نہیں گیا ہے؟ اس نے کہا 35 سال ہو گئے ہیں اپنے ملک نہیں گیا۔ کہا کیوں نہیں گیا؟ کہا دولت کی بھوک اتنی تھی کہ میں اپنوں کو بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اگر زندگی چاہتا ہے جا اپنے وطن واپس چلا جا، اور جتنے دن زندہ ہے اتنے دن جا کر کے اپنے رشتہ داروں کی دعوتیں کر، ان کو دسترخوان پہ بیٹھا مسکرا کے باتیں کیا کر، اپنے کھانے میں ان کا کھانے کو حصہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ پلٹ کر کے آیا، 1.5 مہینے تک سارے رشتہ داروں کو بلا کر کے دسترخوان پہ کھلاتا رکھا۔ پلٹ کے مجذوب کی چوکھٹ پہ گیا، کہا درد اب نہیں ہوتا ہے، تکلیف اب نہیں ہوتی ہے، کہا 1.5 مہینے تک میں نے اپنوں کو کھلایا ہے، جو روٹا تھا منا کے کھلایا، جو نہیں آیا بلا کے کھلایا، جس نے دروازے بند کیے دروازے کھٹکھٹا کے بلایا، کہا جا کے چیک اپ کرا۔ جب چیک اپ کرایا گیا تو جس کے ڈاکٹروں نے یہ اعلان کیا تھا اب یہ 1.5 مہینے سے زیادہ نہیں جیے گا، چیک اپ کے بعد بتایا، کہا بتا تو سکی وہ کون سا ڈاکٹر تھا جس نے تیرا علاج کر دیا ہے، جو کینسر ختم
ختم نہ ہونے والا تھا 1.5 مہینے میں کیسے چلا گیا. اس نے مسکرا کے کہا تھا یہ وہ ڈاکٹر ہے جو مردہ گھوشت کرتے ہیں, ایک ہمارا ڈاکٹر ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے. بریلی سے آواز آتی ہے جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم. اپنوں کو وقت دیا کرو, اپنے دسترخوان پہ اپنوں کے حصے رکھا کرو. ہاں آج ہم سب کو بلا لیں گے. حالات جانتے ہیں اپنی حالات. دیکھو گاڑی اٹھائے گا, چابی لگائے گا, کدھر جا رہا ہے کہ منہ بولی بہن کی بیٹی کا برتھڈے ہے. پورا سنبل چھان مارے گا, گفٹ سمجھ میں نہیں آیا. مراد آباد گیا, منہ بولی بہن کی بیٹی ہے. جانور تجھے منہ بولی بہن کا رشتہ تو پیارا ہے, سگی بہن کا رشتہ پیارا نہیں ہے. حضرت جی سگی بہنیں رو رہی ہیں کہ بھائی ایک دن بلانے نہیں آیا. بھانجی بھانجے پوچھتے ماما ہے کون ہمارا, اور تجھے منہ بولے رشتے اتنے پیارے. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں ماں کے بعد اگر کوئی ماں کا پیار دے سکتی ہے تو وہ بہن دے سکتی ہے. ماں کے بعد اگر کوئی ماں کا پیار دے سکتا ہے تو بہن, اور بہن کے بعد کوئی ماں کا پیار دے سکتا ہے تو بیٹی. میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ امی بعد امی, فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اللہ اکبر. حضور فرمایا کرتے تھے حضرت آمینہ کے بعد اگر مجھے کسی سے سکھ ملا ہے تو میری آمینہ سے ملا, حضرت فاطمہ سے ملا. میری بیٹی نے مجھے وہ پیار دیا جو میری ماں نے پیار دیا. آج انہی رشتوں کی قدر ملے. میں زیغم بھائی ایک تصویر میں نے ترکی کی دیکھی, 6 سال کی بہن 3 سال کا بھائی, دونوں ایک پتھر کے نیچے دبے اور 17 گھنٹے تک بہن نے بھائی کو سینے سے لگا کے رکھا. وہ بہن 6 سال کی, اس نے 17 گھنٹے تک بھائی کو اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا, جبکہ 6 سال کی تھی. اور ظالموں وہ 6 سال کی ہو کر کے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑتی, تو 26 سال کا ہو کر کے بہن کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ کہاں سے لاؤ گے یہ پیار؟ 17 گھنٹے کے بعد بھائی بہن کو نکالا گیا, کچھ نہیں بچا پریوار میں. ایک بچی کو دیکھا, اس کا چھوٹا بھائی تقریباً 2-3 مہینے کا ہوگا یا 4 کا. اللہ اکبر. وہ بہن بہت زیادہ ہوگی تو 3 سال کی ہے, جو اسے ہر طرح چھپانا چاہتی ہے. یار ان کے لہجے کے رشتے ہم نے قدر کھو دی ان کی. خدا کے واسطے یاد رکھنا, اگر تم یہ سوچتے ہو خان صاحبی کافی ہے, ٹھیکیداری کافی ہے, ذمہ داری کافی ہے, اور مولویوں سے صرف تعلقات کافی ہیں, گاؤں کے 4-5 محلے کو کھلا دینا کافی ہے, اپنوں کو ٹھوکر مار دینا, خدا کی قسم جب تک اپنے راضی نہیں ہوں گے تب تک مدینے والے بھی راضی نہیں ہوں گے. یہ خیال رکھنا. آج ہم بکھرتے جا رہے ہیں بھائی, بکھرتے جا رہے ہیں. آگ لگا دی, پہلے پردھانی نے آگ لگائی, ودھائکی نے آگ لگائی, ایم پی کے الیکشن میں آگ لگائی, بھائی بھائی کے خلاف کھڑا کر دیا. ووٹ نام رائے کا ہے, بھائی بھائی کا دشمن بنانے کا نام نہیں ہے. اور یار میری مرضی ہے میں تمہارا انتخاب کروں, میری مرضی ہے تمہارا انتخاب کروں. ہم نے دیوانے کھڑی کر لی. اور یار پردھان ہزاروں ملیں گے, سگا بھائی نہیں ملے گا. پردھان ہزاروں مل جائیں گے, بیٹا نہیں ملے گا. پردھان کروڑوں مل جائیں گے, سگا نہیں ملے گا. اپنے اپنے ہوتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں چائے پی کے بھائی کہنے والے 1000 ملیں گے, ناشتہ کر کے بھائی کہنے والے 1000 ملیں گے, اور تیرا کھا کے اپنا کہنے والے 1000 ملیں گے. لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا تیرے بھائی کے سوا کوئی دوسرا نہیں مل سکتا. کھو دیا تم نے, کسے کھو دیا تم نے؟ رشتوں کی قدر کیا. آج بستیاں ویران ہوتی جا رہی ہیں, قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں, قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں. پوری زندگی اگر دولت نہ تم ہاتھ میں لے
बाप का चेहरा दिखा दो, मेरे भाई का चेहरा दिखा दो, सारी दुनिया लेकर भी कोई तुम्हारा भाई नहीं लौटा सकता, तुम्हारा बाप नहीं लौटा सकता। ये रिश्ते हैं हमारे अपने, दिलों में जगह, दिल नर्म जब दिल नर्म होते बाप की। मैं आज सुबह उड़ीसा में एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, मैंने मजदूरों की जो लाइन देखी अब मैं पता नहीं मेरे सामने ही ऐसे मनासिर आता, मैंने माओं को लाइन में खड़े देखा मजदूरों को, जबकि उनकी गोद में बच्चे थे। ऐसी कंडीशन में माँ बाप बच्चों को पाल लेते, सब कुछ होते हुए बच्चों से माँ बाप नहीं पाला करते, सब कुछ होते हुए बच्चों से माँ बाप नहीं पालते। एक जरा सा जुमला तेरा बाप को जीते जी मार देता है, जीते जी। कौन सा जुमला जब हम कहते हैं तुम्हारे लिए कमाई अपने बच्चों के लिए, ये जुमला बाप को जीते जी मार देता है। जब बाप दवा का पर्चा बेटे के हाथ में निकाल के दे, ओके बेटे पिछले साल ये सिरप ला के दिया था, खांसी रुक गई थी, इस बार भी ला देना, और बेटा उसे समेट के मुंह बिगाड़ के फेंक दे, मेरे पास वक्त नहीं है, तो बाप के जिस्म का पूरा खून एक बार रुक जाया, इससे रिश्ता क्या है मेरा। रोते हुए अपनी पूरी बीवी के पास जाके कहता, काश इसको हमने पैदा होते ही मार दिया, तो आज हम घुट घुट के न मरते, घुट घुट के न मरते। पूछती है क्या हुआ मेरे सरताज, काश उसने मेरी तबाह को पहुंचा दिया। क्या मैं इसका बाप नहीं हूँ, क्या मैं इसका बेटा नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, जब ये बातें होती हैं माँ बाप की ज़बानों से वो बद्दुआ दे दे तो दुनिया का कोई पीर तेरी तकदीर नहीं संभाल सकता, याद रखना, कोई पीर नहीं संभाल सकता। गलत नहीं कह रहा हूँ तुम्हें, आप देखो जाकर के मज़ारों में मुजाबिरों की मौज आ रही है, गदगद हो रही है, इतना पैसा को लकों में है कि गिनने वाले नहीं। भाई चादर चूमने के लिए लाइन लगाता है, जबकि किसी ने बुलाया नहीं, आवाज नहीं थी। मैं मजार पे जाने को मना नहीं करता, लेकिन सुन तो सकी, तू मजार पे बिना बुलाए गया, लाइन में लग के चादर चूम के आया, बड़ा खुशता बख्शा गया, चादर चूम ली है। तुझे याद नहीं है रात तेरी माँ को प्यास लगी थी, उसने कमरे से आवाज दी थी, बेटे मुझे पानी पिला दे, तुझे आवाज तक नहीं आई। बाप ने कहा था बेटे मुझे टॉयलेट जाना है, तुझे बाप की आवाज नहीं आई। तू बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसा सोया कि तुझे बाप की आवाज नहीं आई। बूढ़ी माँ पानी के लिए उठी, लेकिन खुद चल नहीं सकती थी, गिर गई जमीन पर, सुबह तक रोती रही, उठाने वाला कोई न था। वो चादरों को चूमने वालों, मज़ारों पे 6 बार जाने वालों, तुम्हारी मर्जी है जितनी बार जाया करो, लेकिन मेरा कहना है पहले कहने पे माँ की खिदमत में हाजिर हो जाया। सुभान अल्लाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिबुल्लाह। सुभान बाप है तो कदर नहीं है, आज माँ है तो इज्जत नहीं। हाँ इज्जत नहीं। मैं तो नहीं बता सकता शुएब भाई के दिल पे इस वक्त क्या गुजर रहा है। बाप के बगैर ये जिंदगी कैसे महसूस करते होंगे, नहीं जानता भाई, मैं नहीं जानता, इसलिए कि बाप का दर्द सिर्फ यतीम जानता, और ये ऐसा दाग होता है जो जिंदगी में कभी नहीं जाता। जब जब खुशी आती है तब तब आंसू आएंगे, जब जब कामयाबी होगी तब तब आंसू आएंगे। क्यों दिल ये कहेगा काश आज वो होता जिसने मुझे ऐसा बनाया, मेरी कामयाबी देखता तो कितना खुश होता। ये ख्याल उड़ाता है पूरी जिंदगी। आज वो गए तो खुशियों में शामिल नहीं, आज वो गए तो दस्तरखान पे हाजिर नहीं। बाप इंतकाल कर जाए, सैगम भाई कई लोगों ने कहा यार तू बहुत बड़ा मुकर्रिर है, कहते लोग समझते हैं हालांकि मैं कुछ नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है, मैं कुछ नहीं हूँ। लोग कहते बड़ा मुकर्रिर है तू, कोई ऐसा वजीफा बता, मेरा जी चाहता मैं अपनी माँ का चेहरा देखूं, मैं अपने बाप को देखूं। जब से गए मैंने आज तक ख्वाब में नहीं देखा, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, मैं उनकी कब्र पे जाऊं तो मुझे नजर आ जाए। ये लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ किसी तावीज़ की जरूरत, किसी वजीफे की जरूरत नहीं।
اگر تمہیں اپنے باپ اور ماں کو دیکھنا ہے صرف اتنا کر، ایک دن تھوڑا زیادہ کر کے کھا، ساری بہنوں کو دعوت دے، سارے بھائیوں کو دعوت دے، ایک دسترخوان پہ بیٹھو اور ہنس ہنس کے کھانے کھاؤ، پھر سب کے چہرے دیکھنا، کسی بہن کے چہرے میں ماں کا چہرہ دکھائی دے گا، بھائی کے چہرے میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا، اور یار اپنوں کو بیٹھا کر کے کبھی ہنس لیا کرو، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ایک ہی دسترخوان پہ ماں کا چہرہ بھی دکھ جائے گا، باپ کا چہرہ بھی نظر آئے گا۔ جس کے قدموں کے نیچے اس کی اپنی جنت، سوچا کرو، سوچا کرو، میرے حضور کبھی اپنے چچا کو اپنے پیچھے پیچھے، حضور سید الانبیاء ہو کر کے، ہاں اتنی پاور والے کہ اگر بیت المقدس میں آ جائیں سارے نبی کھڑے ہیں، مصلی پہ آنے کی ہمت نہیں کسی کی، کون آئے گا مصلی پہ؟ جبریل مصلی پہ آج وہ آئے گا جو سب سے زیادہ شان والا ہو، کون آیا؟ پھر میرے نبی مصلی پہ آئے، میرے نبی مصلی پہ آئے، اور اتنی پاور والا یار، اس کے لہجے کی دھمک قسم سے قیامت میں دیکھنا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، لہجے کی دھمک پلسرات پہ دیکھنا، میزان پہ دیکھنا، میزان پہ دیکھنا، عمل تل چکا، فیصلہ ہو چکا، اللہ کا کام، حکم ہوا، کھچیڑو جہنم کی طرف لے کے چلو، پیڑیاں پڑ گئی، فرشتے لے کے چلے، اتنے میں تیرے میرے محبوب وہ مڑ کے کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کرو، حضور آتے ہیں، کیا مسئلہ؟ فرشتے کہیں گے حضور بلکہ تو گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں، فیصلہ ہو چکا یہ جہنم جائے، پہلی آواز میں فرشتے چھوڑا، پھر آقا کہیں گے پھر سے عمل تو دو، ہمت نہیں ہے کسی فرشتے میں، یہ دھمک ہے میرے محبوب کے لہجے کی، ہمت نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکے تل گئے، کوئی یہ کہہ سکے نہیں نہیں اب نہیں ہونا ہے، اللہ کی ترازو ہے، نہیں محبوب کہیں گے پھر تولو، پھر عمل تولے جا رہے ہیں، اب جب عمل تولے جائیں گے تو اب گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، فرشتے کانپنے لگیں گے، مالک ترازو تیری، فیصلہ تیرا، انصاف تیرا، ابھی تولا تک گناہ زیادہ تھے، اب تول رہے ہیں، اب نیکیاں زیادہ ہیں، رب فرمائے گا فرشتوں دیکھتے نہیں ہو، میزان پہ محبوب آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اگر یہ کھڑے ہو کر کے عمل تلوائے پھر بھی گناہ زیادہ ہو جائیں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت رسول پاک، مفتی حماد صاحب اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کے لہجے کی دھمک، اللہ اکبر، وہ پیغمبر کبھی آپ نے نہ اپنے چچا کیا فرمایا کرتے تھے؟ آقا فرماتے ہیں چچا میرے بچے، لوگ کہتے ہیں آپ کی شکل میرے باپ کو اللہ سے ملتی ہے، جب تم پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے کہ عبداللہ میرے پیچھے ہے، اللہ اکبر، وہ خدا کے واسطے قدر کرو، عزت کرو، یہ درخت ہے نا جو اپنے جیتے جی اپنے بیٹے پر کبھی دھوپ نہیں پڑتی، اولاد پہ کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا، یہ وہ درخت ہے جو اپنی اولاد پر دھوپ نہیں پڑنے دیتا، یہ وہ دیوار ہے جو اپنے باپ اپنی اولاد تک کسی آندھی کے جھونکے کو نہیں آنے دیتا، باپ اگر گھر میں بستر پہ بھی پڑا ہے نا تو اولاد کے لیے چٹان ہوتا اولاد کے لیے، اس میں گزارش ہے، عزت کیا کرو باپ کی، قدر کیا کرو، اور ان کے سامنے نہ کیا کرو جو کہتے ہیں تم نے یہی ہمارے لیے کیا ہی کیا، مشکل جو
وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے مولانا میں بچوں کی زمین کے لیے نا تاکہ ان کی زمین بچی رہے میں نے جیلیں کاٹی اپنی اولاد کی زمین بچانے کے لیے لوگ اکیلا تھا میں باپ کا دشمنوں نے پوری طاقت لگائی کہ یہ مر جائے اس کی زمین ہم ہڑپ لیں جیل چلا جائے زمین بک جائے وہ کہتا ہے کہ میں اولاد کی خاطر جیل کاٹنے آیا تاکہ ان کی زمین بچ جائے آج میری اولاد جب مجھ سے کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا تو کہتا ہے یہاں کا پسینہ تلوے میں نکل جاتا تلوے میں نکل جاتا اس باپ کے جملے کیا تھے اس نے کہا تھا مولانا سچ بات یہ ہے یہ مجھ سے پوچھتے میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے وہ کہتا پیدا کرنے والے کی قسم جائیداد چھوڑو دولت چھوڑو تعلیم دی بزنس دیا سب چھوڑ دو میں نے جو ان کے نام رکھے ہیں یہ اس کی قیمت نہیں ادا کرتا ہوتا ہے کہتے ہیں جو میں نے ان کے نام رکھ دیے گزارش ہے میرے بچوں اللہ تمہیں جوانی دے اور ہوش میں آؤ چلا گیا ہمیشہ اس مانگے کو ترس جاؤ گے جس کو رکھ کے تم سر ہو گئے نہیں ملے گا کوئی تسلی ورنہ دنیا اتنی عجیب ہے لوگ کی سنتے ہیں تمہارے دکھوں کو دکھوں کی طرح سنے موج کرو اسی وقت نہیں میں کون وہ بھی نہیں جانتا تھا چہرے سے بیٹھے رہے صبح سے شام آپ نے کوئی نیکی نہیں سمجھی سوچنے لگے شاید رات کو یہ قیام کرتا جب وہ دکان بند کر کے چلنے لگا نا تو آپ کا پیچھے پیچھے اب آپ کا تو وہ اپنا وطن تھا نہیں اس نے آپ کو چلتے دیکھا چہرہ نبی کا چہرہ تھا اور نبی کے چہرے میں وہ کشش ہوتی ہے جو اسے دیکھتا ہے دیکھتے ہی رہ جاتا ہے دیکھا کہنے لگا وہ حسین چہرے والے باہر سے آئے فرمایا جی پردیسی اچھا لوگ کتنے اچھے ہیں کہا پردیسی ہو کہا پھر کہا اگر اجازت دے تو ایک رات کے لیے گھر گزارنا چاہیے اس نے کہا صحیح نصیب مہمان میں لے کر آئے آپ اس مقصد سے گئے تھے کہ دیکھیں کون سی عبادت کرتا ہے اتاری اتارنے کے بعد اس نے اس کو منہ دلا کھانا آ کے رکھا اپنے منہ سے چباتا اور اس کے منہ کو اللہ کے کلیم دیکھ رہے ہیں سارا منظر دیکھ رہے ہیں جب وہ کھا چکی اس نے کہا بیٹے میں کھا چکی اس نے کہا آپ کے وہ کچھ کہہ رہی تھی بیٹا حضرت موسیٰ کہنے لگے کیا کہا تیری ماں نے اس نے کہا چھوڑیے جناب یہ تو ایسی باتیں کرتی ہے کہا کیا کہا کہنے لگے جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ مانگتی ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا مل جائے گا کہا کیا جب یہ ہاتھ اٹھاتی کہتی ہے اللہ میرا بیٹا اس کے بدلے میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں مجھے موسیٰ کا چہرہ دکھا دے اور میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرما دے وہ ہنس کے کہتا دیکھیے جناب یہ میری ماں ایسی دعا کرتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہاں کلیم کہاں میں اور یہ میری ماں کا تو حال دیکھو
بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، جنت میں کلیم کا ساتھ مانگ رہی ہے. اتنا سننا تھا. اللہ کے نبی کی تبسم آیا چہرے پہ، مسکرا کے اٹھے، کہنے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ لے آج رب نے تیری ماں کی دعا قبول کر ڈالی ہے. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا جو تیرے سامنے بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلیم موسیٰ آیا ہے. کہہ دے اس سے تو بھی دیدار کر لے، یہ بھی دیدار کر لے. اور رہ گئی جنت میں جانے کی بات، تو رب نے بتا دیا ہے جنت میں میرے ساتھ کوئی اور نہیں رکھے گا بلکہ تو ہی رہے. غیر ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. ہو جائے گا ایسا فرمایا ہو چکا. اللہ بیٹھے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ایک طرف اگر 70 ولی بیٹھ جائیں اور تیرے حق میں بد دعا کریں، دوسری طرف تنہا تیری ماں جس نے ناخون میں گوبر، ہاتھ میں مٹی لگی ہو، کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوں، بڑھاپے کی جھریاں ماتھے پہ ہوں، کوئی شباب کوئی ظاہر خوبصورتی کا نہ ہو، کوئی صفائی ستھرائی بھی نہ ہو. فرمایا گیا 70 ولی بیٹھ کے تیرے حق میں بد دعا کریں، ایک ماں بیٹھ کے تیرے حق میں دعا کرنے لگ جائے، اللہ 70 ولیوں کی ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا. یہ ماں ہوتی، قدر کیا کرو ماں کی، عزت کیا کرو. غیرت اس کے ہاتھوں میں مٹی بتا رہا ہے نا. اگر اس نے اپنے گندے کپڑے پہن مزدوری نہ کی ہوتی نا، آج تیرے بدن پہ صاف تیرے بدن پہ صاف کپڑے نہیں ہوتے. آج جس سے کہہ رہا ہے نا تم نے کپڑوں کا خیال نہیں کیا، اگر اس نے اپنے کپڑوں کا خیال کیا ہوتا تو شاید کوئی تجھے پہچاننے والا بھی نہیں. خیال آیا کرے گا وہ کیا میرے ساتھ، وہ کیا میرے ساتھ. ایک بات بولتے ہیں کہ خدا کی قسم، جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں. اس لیے آپ کو بڑا باپ کوئی کتابی نہیں ہے جو حوالے مانگو مجھ سے. آنکھوں دیکھی بات ہے کہ بھائیوں نے مزدوری کر کے چھوٹوں کو پڑھایا. آج جب وہ سروس پہ لگے، وہ کل بھی مزدوری کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے. نہ کل اس کے بچوں کا ٹھکانہ تھا، نہ آج اس کے بچوں کا ٹھکانہ ہے. اور ساری چمک اسی غریب کو دکھائی. ڈر اللہ سے. اس کے ہاتھ میں ٹھیلا ہے، اس کو تیرے ہاتھ میں قلم ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سارے فیصلے قدرت کے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے فرش پہ ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عرشوں پہ اٹھا دیتا ہے. کمرے کی خاطر، بستر کی خاطر کبھی سب لگا. میری بات حضرت علی کی
چل نہیں پاتے تھے اپنی زمین، گھوم نہیں پاتے تھے اپنی زمین، 600 نوکر رہتے تھے ان کے درباروں میں خالی زمین دیکھنے کے لیے۔ آج 4 پگھل گئی ہے، پھٹ گیا، روڈ پہ آ گئی تو مر گیا۔ گلی ہائی وے پہ آئی ہے، مر گیا۔ 30 کروڑ کا بیچ لے اور کفن میں جب لپٹ کے جائے، ہم تیرے ہاتھ دیکھنے آئیں گے کتنے لے کے جا رہا ہے، کتنے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کسی کو دل رکھا ہے تو وہ خوشیاں، کسی کو دکھ سے نکالا ہے تو وہ مبارکبادیاں آپ لے کے جاؤ۔ ورنہ میں ایسے جنازے بھی ایک صاحب کا جنازہ تھا تو ایک غیر مسلم آیا، بولے ذرا روکو روکو ان کا جنازہ، لوگوں نے رکھ دیا، یار قریبی ہے، پڑوسی ہے، دیکھنا چاہ رہا، دکھا دو۔ جانتے ہو اس نے کفن اٹھوا کے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا پردھان وہ زمین کے کاغذ بیٹوں کی شرم سے نظریں جھک گئی تھی، یہ آنکھوں دیکھی والی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا وہ زمین کدھر ہے جو تم نے مجھ سے زبردستی لی ہے، لے کے جا رہے ہو یا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آخرت میں خیریت نہ، دنیا میں ایسی زندگی جیتے جا، جنازے کے پیچھے یتیم لوگ گئے، افسوس لوگ گئے، افسوس کوئی پانی پلانے والا چلا گیا، افسوس عید میں کپڑے بنانے والا چلا گیا۔ ایسی زندگی جیتے جا، قسم سے کوئی تیجا کرے نہ کرے، کوئی 40واں کرے نہ کرے، برسی کی فاتح ہو نہ ہو، اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ جا جو کہے مالک ہمارا سہارا گیا ہے، قبر میں اپنی رحمت کا سہارا دیتے۔ 40 میں ایک جگہ ہے اور غریب یتیم کی ایک دعا اپنی جگہ پہ اثر رکھا۔ جاتے جاتے ابو بکر کو تیرے گھر کا پتہ دے جا، ابو بکر کو تیرے گھر کا پتہ دے کے جا۔ فرمانے لگے بیٹی آج کے بعد ابو بکر آیا، پوری دور خلافت میں آپ کے گھر جاتے ہیں، ایسی زندگی گزارنا چاہیے۔ کیسے لوگ تھے، نیکیاں ڈھونڈا کرتے تھے، کہیں کام مل جائے ایسا جس سے بھائی سے صحیح کریں، کہیں کام مل جائے ایسا جس سے پتہ چلا آواز آئی کون کما میرے دروازے پہ، میں اجازت دے تو آج سے تیرا کام کروں، تیرے گھر کا کام آج سے میں کیا کروں گا۔ بوڑھی نے کہا نہیں بیٹی، نہیں بیٹے، تو گھر کے میرے کام مت کر۔ آپ نے ضد کی صرف اس لیے تاکہ نیکی مل جائے کسی کی مدد کی۔ تو بوڑھی کہنے لگی تو ہے کون؟ مجھے عمر کہتے ہیں، ماں اجازت دے تیرے گھر کے کام کروں گا۔ کوئی ہے جو آتا ہے میرے گھر کا کام، کیا نام ہے اس کا؟ آج تک اس نے نام نہیں بتایا، آج تک نام نہیں بتایا اسے۔ فکر ہوئی چلو آتا کب ہے، کہا رات کو آتا ہے یا کسی بھی وقت آتا ہے، کام کر جاتا ہے۔ حضرت عمر کے دیکھ کھڑے ہو گئے، آدھی رات کو دیکھا
کندھے پہ چہرے پہ کمبل پڑا اور جیسی دروازے پہ آیا حضرت عمر نے چپکے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. آنے والے ذرا نام تو بتا تو ہے کون؟ اللہ اکبر. اتنا سنا ہے. آنے والے نے جیسی کمبل چہرے سے ہٹایا حضرت عمر فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی. کیا دیکھتے ہیں؟ وہ چھپ کے آنے والا نبی کا ابو بکر صدیق ہے, وقت کا امیر المومنین ہے, اپنے وقت کا خلیفہ ہے. حیرت میں ہے, کہتے ہیں امیر المومنین بتا تو سکی رات میں کیوں آتے ہو؟ یار تاکہ نیکی کسی پہ کھل نہ جائے اس لیے سناٹے میں آتا ہوں. کہا یہ تو بتائیے چپل جوتا کیوں نہیں پہنا؟ کہا اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہیں میری آہٹ سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے. اگر آنکھ کھل گئی تو بات پتا چل جائے گی, اگر یہ نیکی کا پتا چل گیا تو ہو سکتا ہے قیامت میں خدا منہ پہ مار دے. اور یار ابو بکر ہو کر کے اگر ننگے پیر جا کر کے چھپ کر کے نیکی کرتا ہے تو بتا تجھے کس نے حق دے دیا ہے کیمرے کے آگے کسی غریب کی غریبی کا مذاق اڑایا؟ ہائے ہائے کسی کو ذلیل نیکی ایسے کرنی ہے کسی کو پتا نہ چلے, یتیم کا گھر بھی چل جائے اس کی عزت نہیں ہو جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے بھانجے کچھ دوسری بات یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاتھ میں دینے سے منع کیا, ہاتھ میں دینے سے منع کیا فرمانے لگے اس لیے ہمیشہ لینے والا دینے والا ہاتھ. عائشہ یہ بھی نہیں چاہتی میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نہیں چلے, میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نہیں چلے. اسے کہتے ہیں ذلیل کرنا, ذلیل کرنا. غریب بھی اپنی عزت رکھتا, امیر بھی اپنی عزت رکھتا. سب کو عزتیں دیا کرو, اللہ کو عزت دیا, اللہ آپ کو عزت دیا. میں بس بات کروں اپنے گھر والوں تو کوشش کیوں نہیں کرتے چلنے, کیوں نہیں کرتے؟ آج جب تمہیں یہ احساس ہو کہ کم لوگ کچھ نہیں کر پاتے تو اسلام کہتا ہے کہ جنگ بدر دیکھ لیا کرو, اور جب تمہیں اپنی کثرت پہ گھمنڈ ہو تو جنگ حنین دیکھ لیا کرو. اسلام کی تاریخ ہے. تم کبھی بھی کثرت سے کامیاب نہیں ہوئے, خدا کی رحمت سے, خدا کی رحمت سے کامیاب ہوئے. تم کبھی بھی کم ہونے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے, ہمیشہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے تم شامل. جب تم نے یہ سوچا ہم بہت ہیں, ہم یوں ہیں, ہم یہ ہیں, تبھی تمہیں ذلیل ہونا ہے. یہ ذلیل ہونا ہے. تو کسی نے کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو کچھ مرتبہ چاہتے کہ دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا. بات یاد آ رہی ہے, ضرورت اس وقت کی یہ نہیں ہے کہ ہماری تعداد بڑھ جائے, ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہم سب کے سب اکٹھے ہو کے حضور کی چوکھٹ پہ آ جائیں. وقت یہ ضرورت حضور کی چوکھٹ
لگے, خارجی اپنی جماعت بڑھانے پہ لگے, وہابی اپنی بڑھانے پہ لگے ہیں, سب اپنی اپنی بڑھانے پہ لگے. ہم ہیں کہ اپنی جماعت کو کاٹنے پہ لگے, ہم گھٹانے پہ لگے. نکالو اس کو. یہ مولوی ٹھیک نہیں, یہ پیسے لیتا ہے, یہ باتیں کرتا ہے, اپنا کام کرتا ہے. خدا تو نہیں ہے, خدا وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے. تجھے حساب نہیں دینا, حساب اسے دینا ہے جس نے پیدا کیا. اپنی سوچ, دوسرے کی فکر مت کر. ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مت کرنا چاہے. ختم کر دیا یہ میں انا ختم کر دیا. جب مسجد میں جا کے تو یہ سوچے گا نا میں نماز پڑھنے آیا ہوں, سجدے میں یہ سوچ بھی کیسے وہ جو ختم کرو اپنے آپ, انا ختم کر دو, مٹا دو, بھول جاؤ کہ ہم بھی کچھ ہیں. اگر چھوٹے سے بھی غلطی ہو جائے اتنا کہہ دو گے نا, خدا بھی راضی ہو جائے گا, مصطفیٰ بھی راضی. سب کو حسنین کریمین سے پیار ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبتوں کا صدقہ عطا کرے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, حسنین کریمین دونوں بھائیوں میں کس بات کو لے کر کے ناراضی ہے. 3 دن گزر گئے نا, 3 دن گزرے تو امام حسین نے امام حسن کو خط لکھا. مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ لکھا تو ادھر سے خط آیا, ناراض ہے دونوں, ملنے نہیں آئے. امام حسن نے خط لکھا, فرمانے لگے بیٹے تم کیوں نہیں آئے؟ تم مجھ سے کہہ رہے ہو نا کہ نانا نے کہا 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے, تو تم ہی آ جاتے. امام حسین نے خط لکھا, بعد میں معاف کرنے والا جنت میں جائے گا. کہتے میرا جی چاہتا ہے آپ آ جاؤ تاکہ مجھ سے پہلے جنت میں آپ جاؤ. یہ وفائیں تھی, یہ محبتیں تھی, اور یہ ایک دوسرے کے لیے عزتیں تھی. کہتے میں نہیں چاہتا مجھ سے پہلے, میں آپ سے پہلے چھوٹا ہو کے جنت میں جاؤں. میں تو یہ چاہتا ہوں آپ بڑے ہیں, پہلے جنت میں آپ جائیں گے, آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا چھوٹا بھائی حسین جنت میں جائے. اپنے بڑوں کو ہاں ختم کر دو. قسم خدا کی ممبر پہ بیٹھا ہوں, جو مزہ فقیری میں جینے کا ہے نا وہ کسی شہنشاہی میں نہیں ہے. سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہاں تھکنا تو مجھے چاہیے, میں اڑیسہ سے چل کر کے آیا اور ابھی سویا نہیں ہوں میں 1 گھنٹہ میں, 24 گھنٹے سے اوپر جاگتے ہوئے ہوں. مگر یہ ہے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. ہاں ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. تو تھوڑا سا ذرا آپ اچھا سن رہے ہیں, اس لیے میں بات بڑھا دے رہا ہوں. حضرت کی بھی گفتگو ہونی ہے, حالانکہ یہ بات مجھے ناگوار گزر رہی ہے. ہاں مجھے ایک احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے جماعت کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. گھر ہے تو کیا ہوا, ہے تو مولانا احسان. یہ خیال رکھیے, لوگ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. دال برابر تو ہوتی ہے لیکن پتہ ہے نا کیا کھاتی ہے, کتنا کھاتی ہے. تم کھا جاتے ہو, تمہیں نہیں لگتا اثر. مرغی کیا کھاتی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. ذرا غور کریں, حضرت تشریف فرمائیں. بس میں بات پوری کرنے لگا بھائی, ذرا توجہ کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نہ سننے بھی نہ دیں, خالی سوال نہیں. میں آ گیا ہوں محبت میں آپ کے, یہ بات میں آپ صاحب سے صرف اتنی گزارش ہے, سن ان سے بڑا گہرا تعلق ہے. میں محبت میں سلامت ہوں میرے شوہر اور ان کے پورے پریوار کو, ان کی فیملی کو اللہ خدا کی رحمت, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے. بس میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو مٹانا بھی کوئی چیز نہیں. ایک بزرگ گزرے حضرت عبداللہ ابن زبیر, بڑے غالباً سلسلہ چشتیہ. انہوں نے نا صرف اس خیال سے شادی نہیں کی تھی
کہ اگر میں شادی کر لوں گا تو ازدواجی زندگی کے جو معمولات ہوتے ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، وہ رب کی عبادت میں خلل ڈالیں۔ یہ سوچ کے نکالی کرنا فرض ہے۔ ایسے لوگوں کو اجازت ہے جو اپنے نفس پہ قابو کر کے بیٹھے ہیں، جو نفس کے غلام نہیں، نفس کے بادشاہ تھے۔ نفس وہ کرتا تھا جو وہ کہتے ہیں۔ اس خیال سے زینب بھائی انہوں نے شادی نہیں کی۔ ایک دن روایت پڑھی تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ جنت میں کوئی بھی جوان بنا بیوی کے نہیں۔ کو اللہ جنت میں ہماری بولیے سب کی تو ہماری بھی ہوتی، بہت بڑے ولی تھے، آپ جنت میں میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنی جنت والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے دن دعا مانگی کچھ نہیں، دوسرے دن دعا مانگی کچھ نہیں، تیسرے دن دعا کی انہوں نے، لیٹے آنکھ لگی تو جب آنکھ لگی نا ایک خاتون سے رنگ کالا پرانا لباس پاگلوں جیسی حالت، کہنے لگی عبداللہ میں میمونہ ولید ہوں، میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ بس اتنا سنا نا کہ بصرہ چلتی بستی میں پہنچے، کہنے لگے میمونہ ولید بڑے عالم ہو گئے، اس سے کیا کام؟ آدیوں کا وہ تو پاگل ہے، آدیوں کا لوگ پتھر مارتے ہیں اس کو۔ کہاں ملے گی؟ کا حضور کو کچھ رکھ کے ہماری بکریاں چرائیں۔ کہنے لگے شام کو آ جائے گی، انتظار کر لیجیے، جب آ جائے تو ملاقات ہو جائے گی۔ فرمانے لگے وقت کم ہے، ابھی بتاؤ کہاں ملے گی؟ کہا اس طرف چلے جائیے۔ جب آپ چلے نا اس جنگل میں، خود فرماتے ہیں جب میں چلا نا تو میں جہاں قدم رکھتا تھا وہیں سانپ کیڑے بھیانک جانور نظر آ رہے تھے۔ کہتے میں حیرت میں تھا، میمونہ کیسی عورت ہے، ایسے زہریلے جنگل میں رہا کرتی ہے جہاں قدم قدم پہ سانپ رہتے ہیں، قدم قدم پہ جانور رہتے ہیں۔ کہتے میں حیرت سے بچا بچا کے میں آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ جو میمونہ ولید کی بکریاں ہیں وہ چر رہی ہیں، اور میمونہ ولید مسلح پہ کھڑے ہو کے جنگل میں رب کی عبادت کر رہی ہے۔ میں حیرت میں تھا، میں سوچنے لگا اس کی بکریوں کو کچھ ہوتا نہیں ہے، کہیں جاتی نہیں ہے۔ کہا جب بکریوں کی طرف دیکھا، دیکھتا رہ گیا، کیا دیکھتا ہوں اگر کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو شیر جاتا ہے، کان پکڑتا ہے، لا کے ریوڑ میں کھڑا کر دیتا ہے کہ میمونہ نماز میں ہے، بکریوں کی رکھوالی شیر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں تو شیروں کو دیکھتا رہا، بکریوں کو دیکھتا رہا۔ کہ میمونہ نے سلام پھیر دیا، مجھے پتہ نہ چلا۔ میمونہ کہتی ہے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یقین چل کے آ گیا ہے۔ حیرت میں تھے، کہنے لگے میمونہ ملاقات بھی پہلی ہے، بات بھی پہلی ہے، کبھی تو نے نہیں دیکھا، کبھی میں نے نہیں دیکھا، نام کس نے بتا دیا؟ تو میمونہ کہتی ہے عبداللہ جس نے تجھ کو میرا نام بتا دیا ہے اسی نے مجھ کو تیرا نام بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب اگلی بات جو میں کہنے لگا، آپ فرمانے لگے میمونہ رہتی ہے تیری بکریاں شیر چراتی ہیں، یہ ان میں شیر بکریوں میں دوستی کب سے ہوتی ہے؟ اس کو رات میں دوستی کرتی ہے، شیروں نے بکریوں سے دوستی کرتی ہے، شیروں نے میری بکریوں سے دوستی کرتی ہے، اس لیے کچھ مت سمجھو، کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ، سب کچھ اسی کی قدرت ہے۔ وہ جتنی سانسیں دے گا، دے لے گا،
दुनिया फतह करने का काम होता है, अपने मुल्क से बाहर शहर पहनने लगा उसको, और जो तरीब बहुत ही अच्छा उसने कहा सारी दौलत ले ले, सिर्फ इतनी सांसें उधार दे दे कि अपने वतन में जाके मर जाए, अपने वतन में जाके मर जाए, कोई इतनी सांसें वापस कर दे मुझे कि मैं अपने वतन में दिल मत तोड़ो। क्या चीज है यार, 100-200 रुपया 10,000 1 लाख की भी औकात क्या है, एक घोड़ा कमर में निकल आए 10 लाख लग जाते हैं 2 दिन के अंदर। अपने दस्तरखान पे बैठा के अपनों को खिलाओ, जब तेरे अपने खुश होके तेरे लिए दुआ करेंगे, खुदा की कसम न तेरा पैसा वकीलों पे जाएगा न डॉक्टरों पे जाएगा, तो दुनिया में भी इज्जत से रहेगा, आखिरत में भी इज्जत से। एक दूसरे का बाजू खत्म कर दो कि कोई भी जमीन जान से ज्यादा, खून से ज्यादा नहीं हो सकता, कोई भी दौलत अपनों से ज्यादा मेले में किसी कारखाने में नहीं, वो सिर्फ वो प्रोडक्ट जो कारखाने कुदरत से एक बार में दोबारा इज्जत का माँ होती है, अपना परिवार होता है। लोग कहते हैं मैं फलां की जगह गया था, शादी में 10,000 देते आया, और ये खाला की बेटी में जहेज की तू जाके संभल के चौराहे पे इसलिए जहेज रखवा के आया, सगी फूफी खलेरी बहनों मुमेरी बहनों को इसलिए नहीं दिया कि किसी को पता नहीं चले। यार देना भी वही होता है जो किसी को पता नहीं चले। खर्च करो इन पे, अल्लाह तुम्हारे दस्तरखान पे इनके हिस्से का भी रिस्क अता करे, इनके हिस्से का भी रिस्क अता करे। जिंदगी में इल्लल्लाह